نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن عاص رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ جل جلالہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ایک خادم کی حیثیت سے گزارش کرنے کا خواہش مند ہوں، لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ ابسط یدیک فابایعک، آپ اپنا دائیں ہاتھ مبارک آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام لاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، ہٹا لیا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لک یا عمر، اے عمر تجھے کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ سے میں تجھے بلا کر نہیں لایا، کوئی پیغام نہیں بھیجا، کوئی قاصد نہیں روانہ کیا، تو اپنی مرضی سے آیا ہے اور تو نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام لاؤں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اردت ان اشترط، بیعت سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا اشترط، تمہاری شرط کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، اشترط ان یغفر لی، اسلام قبول کرنے سے میری زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، خطائیں مٹا دی جائیں اور میرے دامن کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر دیا جائے اور میرے ماضی کو بھلا دیا جائے اور مجھے جنت کی ضمانت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، ما علمت یا عمر، اے عمر تجھے اس بات کا علم نہیں کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے انسان کے تمام گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور انسان کو کفر اور شرک کی آلودگیوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔